بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ الحجر۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ الف لام را، یہ آیات ہیں الکتاب اور قرآن مبین کی۔ ربما يود الذین کفروا لو كانوا مسلمین۔ وہ بھی وقت ہوگا جب کافر چاہیں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون۔ چھوڑو انہیں، کھائیں پئیں، مزے کریں اور غفلت میں ڈالے رکھے ان کو جھوٹی امید، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم۔ ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے خاص مہلت عمل لکھی جا چکی تھی۔ ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون۔ کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے۔ وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون۔ یہ لوگ کہتے ہیں، اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے۔ لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين۔ اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کیوں نہیں آتا؟ ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين۔ ہم فرشتوں کو صرف حق کے ساتھ اتارتے ہیں اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ اور یقیناً اس ذکر کو ہم ہی نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ۔ اسی طرح ہم یہ بات مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں۔ لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين۔ وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے، یقیناً پہلے سے اس قماش کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ۔ اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ۔ تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے، ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ۔ اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا۔
کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سن گن لے لے، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. اور جب وہ سن گن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شہابیہ یعنی روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جمائے، اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائیں. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. اور اس میں روزی کے اسباب فراہم کیے تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جبکہ رازق تم نہیں ہو. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. باراور ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں، اور تم ہرگز اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. زندگی اور موت صرف ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. پہلے جو لوگ تم سے ہو گزرے ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے، اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ بہت حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. اور اس سے پہلے ہم جنوں کو آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ. سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. رب نے پوچھا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟
قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. اس نے کہا میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے. قال فاخرج منها فإنك رجيم. اللہ نے فرمایا اچھا تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تو رجیم یعنی پھٹکار زدہ ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. اس نے عرض کیا اے میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے جبکہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. قال فإنك من المنظرين. فرمایا اچھا تجھے مہلت ہے إلى يوم الوقت المعلوم. اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. وہ بولا میرے رب جیسا تو نے مجھے رستے سے الگ کیا ہے اسی طرح اب میں بھی ان سب کو بہکا دوں گا إلا عبادك منهم المخلصين. سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو. قال هذا صراط علي مستقيم. فرمایا یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے. ان عبادی لیس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا. تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر ہی چلے گا جو تیری پیروی کریں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ. اور ان سب کے لیے وعدے کی جگہ جہنم ہے. لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ. اس کے 7 دروازے ہیں ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے. ان المتقین فی جنات وعیون. بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے. ادخلوها بسلام آمنین. اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے. وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور بے انتہا مہربان ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. اور بے شک میرا عذاب بھی نہایت دردناک ہے. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ. اور انہیں ذرا ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ سناؤ. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون. جب وہ آئے اس کے ہاں
اور کہا سلام ہو تم پر، تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے۔ قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم۔ انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين۔ انہوں نے جواب دیا ہم آپ کو حق سچ میں بشارت دے رہے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو صرف گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اے بھیجے جانے والو تمہاری مہم کیا ہے؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين۔ وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين۔ سوائے لوط کے گھر والوں کے ان سب کو ہم بچا لیں گے۔ إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين۔ مگر اس کی بیوی کے جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی۔ فلما جاء آل لوط المرسلون۔ پھر جب یہ بھیجے جانے والے فرشتے لوط کے ہاں پہنچے، قال إنكم قوم منكرون۔ تو اس نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون۔ انہوں نے جواب دیا نہیں بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جن کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ۔ لہٰذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو، تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ۔ اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بےتاب ہو کر لوط کے گھر چڑھائے۔ قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ۔ لوط نے کہا بھائیو یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ۔ اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ وہ بولے کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے ہیں کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو؟
قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لوط علیہ السلام نے عاجز ہو کر کہا، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. تیری جان کی قسم اے نبی، اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے. فأخذتهم الصيحة مشرقين. آخر کار پو پھٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. اور ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی. ان فی ذلك لآیات للمتوسمین. اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ. اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا گزرگاہ عام پر واقع ہے. ان فی ذلك لآیۃ للمؤمنین. اس میں سامان عبرت ہے ایمان والوں کے لیے. وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ. اور ایکا والے ظالم تھے. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ. تو دیکھ لو ہم نے بھی ان سے انتقام لیا اور وہ دونوں شہر کھلے راستے پر واقع ہیں. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجیں، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ. وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ. آخر کار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے ہی آ لیا. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر تخلیق نہیں کیا ہے، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی بےہودگیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لیں. ان ربک هو الخلاق العلیم. یقیناً آپ کا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. ہم نے آپ کو 7 ایسی آیات دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں، اور آپ کو قرآن عظیم عطا کیا ہے. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. آپ اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہیں،
اور نہ ان کے حال پر غمزدہ ہوں۔ آپ ایمان لانے والوں کی طرف بازو جھکائے رکھیں، یعنی مہربان رہیں۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور نہ ماننے والوں سے کہہ دیں کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ، یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسی ہم نے ان تفرقہ پیدا کرنے والوں کی طرف بھیجی تھی۔ الذين جعلوا القرآن عضين، جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے۔ فوربك لنسألنهم أجمعين، تو قسم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رب کی، ہم ضرور ان سے پوچھیں گے۔ عما كانوا يعملون، وہ جو کرتے رہے تھے۔ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، بس اے نبی، جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے ہاں کے پکارے کہہ ڈالیں اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کریں۔ إنا كفيناك المستهزئين، آپ کی طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں۔ الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی معبود قرار دیتے ہیں ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ آپ پر بناتے ہیں ان سے آپ کے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، پس آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس کی جناب میں سجدہ بجا لائیں اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہیں جس کا آنا یقینی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔